الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحدیث الثانی عشرہ، 12ویں حدیث اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث بھی فقیہ هذه الامہ و محدث هذه الامہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک شخص کے کمال اسلام یا حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جو اس کو کنسرن نہیں، یا جو اس سے مراد نہیں، یا اس کے کنسرن میں نہیں، یا اس کے دائرہ کار میں نہیں. یعنی یہاں وہاں کی چیزوں کو نہ دیکھے، بلکہ جو اس سے کنسرن ہے اسی چیز کو انسان جو ہے وہ اپنانا چاہیے. تو من حسن من یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی اسلام کے جو حسن ہے اور اسلام کے جو کمالات ہیں وہ بہت سارے ڈومینز ہیں. ان کمال کے ڈومینز میں سے ایک یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن چیزوں کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں، اس کا کوئی فوکس نہیں ہے، اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. تو من حسن اسلام المرئی، کہ بندے کے المر جو ہے وہ اس کا مؤنث ہے المرأۃ، اور المر اصل میں یہاں پہ تغلیباً استعمال ہوا ہے، اس حکم میں عورت بھی شامل ہے. دین کے جتنے احکامات ہوتے ہیں قرآن حدیث میں، جہاں پہ مرد کو خطاب کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی، وہاں پہ عورت بھی شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر مرد کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے تغلیباً، یعنی غالباً، چونکہ غالباً یعنی باب تغلیب سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھیں قانتین میں سے. قانتین اصل میں قانتون کا جو ہے وہ جری حالت ہے، کانت من القانتین. اب یہ قانتون جو ہے وہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کی. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، جمع مؤنث سالم استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع مذکر سالم استعمال کیا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یعنی وہ قانتین جو کہ جمع مذکر سالم کا صیغہ، ان میں سے یہ مریم علیہ السلام تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ مذکر کے صیغے میں شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ جہاں پہ مرد کو خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود ہو، ورنہ اصل قرآن حدیث میں یہ ہے کہ مذکر کے صیغے میں مؤنث بھی شامل ہے احکام کے اعتبار سے. ترکہ، یعنی یہ ترک اصل میں فعل ہے. فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک طلب ہوتا ہے، ایک ترک ہوتا ہے. یعنی فعل جو ہے وہ طلب الشیء کو کہتے ہیں، کسی چیز کو طلب کرنا، اور ترک کہتے ہیں یعنی ترک الشیء. اب ترک الشیء بھی فعل ہے، یہ عدم فعل نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ترک یعنی فعل عدم فعل ہے، فعل ہی نہیں ہے. یہ نہیں، بلکہ ترک جو ہے، کیونکہ ترک پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دینا انسان کے لیے باعث اجر ہے. تو ترک اصل میں زیادہ تر اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عمل القلب کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی انسان کسی چیز کی خواہش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ترک کرتا ہے، تو اس کے دل کو عمل کرنا پڑتا ہے، یعنی ارادہ کرنا پڑتا ہے، جزم کرنا پڑتا ہے. اب یہ جزم کر رہا ہے کس چیز کے لیے؟ ترک کے لیے. تو یہ عمل القلب ہے، ترک جو ہے وہ عمل القلب ہے، یہ عدم الفعل نہیں ہے، اس لیے اس پر بھی ثواب ہے. اس لیے اعمال کا جو احکامات اعمال پر یا افعال پر لگتے ہیں قرآن حدیث میں، وہ ترک الشیء پہ بھی لگتے ہیں، جس طرح سے فعل الشیء پر لگتے ہیں. تو انسان کے کمال اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ چھوڑ دے جو اس کو کنسرن نہیں، یا جو اس سے متعلق نہیں ہے. یعنی ہی کا مطلب ہے یعنی شدت الاہتمام به والعنایت به، کما قال ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ. یعنی ہی یعنی وہ چیز جس اس کا اہتمام نہ کرے، اس کا خیال نہ رکھے، یا اس کے بارے میں سوچے نہ، فکر نہ کرے، کلام نہ کرے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں. ترکہ ما لا یعنی اس چیز کو چھوڑ دینا. اب وہ چیز جو بھی ہو، افعال ہوں، اقوال ہوں، فکر ہو، یعنی اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں. مثال کے طور پر ایک انسان اس کو کسی چیز سے یعنی کسی سوچ سے وہ اس کی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے، تو وہ اپنا ٹائم لگا رہا ہے اس کے بارے میں، بار بار سوچنے، سوچے بھی نہیں.
سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سوچ آ رہی تو اب انسان کیسے کرے, کیا کرے؟ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگائے, علم قرآن حدیث کے کاموں میں پڑھنا شروع کر دے, کیونکہ اپنے ذہن کو اگر خالی چھوڑے گا انسان, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, انسان جہاں اپنے ذہن کو خالی چھوڑے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان فکروں میں پڑے گا جو اس سے کنسرن نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے ذہن کو آکیوپائی کریں. کہاں؟ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ نہیں, قرآن میں, حدیث میں, نیک اعمال میں, تفکر میں, تدبر میں, غور و فکر میں. ان اعمال میں اپنے ذہن کو جہاں آکیوپائی کرے گا, دیکھیں یہ ٹریننگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ہی آپ جو ہے وہ اپنے ذہن کو یا اپنی باتوں کو یا اپنے اعمال کو ایک سمت میں پھیر سکیں. آہستہ آہستہ یہ چیزیں آتی ہیں. اپنی فکر کو آپ, یہ انسان ایک ٹریننگ فیز سے گزرتا ہے. انسان کو اپنی فکر کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا سوچوں, میں کیا فکر کروں. الا یہ کہ انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے اندر سے, اس کا سیلف اسٹیم اتنا مر جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس اتنا مر جاتا ہے کہ اس کی فکریں اس پر غالب آ جاتی ہیں, اور پھر وہ ڈپریشن اور انگزائٹی ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے. لیکن عموماً جو ہے بہرحال یہ جو جب انسان کی فکریں اس پر غالب آ جاتی ہیں اور اس کی تھاٹس اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں انسان کو, تو یہ ایک الگ پیشنٹ ہے, اس کے لیے ایک الگ علاج ہے جو ابھی ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن جو ایک عام انسان ہے وہ خود سے وہ تھاٹس لا رہا ہوتا ہے, یا وہ تھاٹس آ کے اس کو, یعنی تھاٹس خود سے تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ انسان اس کو اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ تھاٹس جو ہیں وہ اس کے ذہن میں چلیں. تو یہ اجازت نہیں دینی ہے آپ نے, پرمیشن نہیں دینی ہے, اور یہ ٹرین کرنا ہے, اسٹرگل کرنا ہے روز. اپنے جہاں پہ یہ تھاٹس آئیں اپنے آپ کو کہیں اچھے کام میں آکیوپائی کر لیں, تاکہ یہ جب آپ یعنی آہستہ آہستہ ہوگا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, آہستہ آہستہ ہفتے مہینے میں یہ ٹریننگ ہوگی, پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر سکیں, نہ یہ کہ تھاٹس آپ کو کنٹرول کریں. تو لہٰذا انسان شروعات ہوتی ہے اسی سے, یعنی انسان جب دوسروں کے معاملات میں پڑتا ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے, تو ابتدا ہوتی ہے اس کی فکر سے. جب سوچے گا ان معاملات میں تو پھر بولے گا, سوچے گا, اور پھر ایکٹ بھی کرے گا اس پر. تو لہٰذا اسٹارٹ جو ہوتی ہے وہ فکر سے ہوتی ہے. انسان سوچے ہی نہ, شروع سے اس کی جڑ کاٹ دے, اپنے ذہن کو وہ کہیں اور آکیوپائی کرے, اچھے کاموں میں آکیوپائی کرے, لوگوں کی خدمت, لوگوں کی مدد کرنے میں آکیوپائی کرے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ انسان کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے اور اس کے اسلام کے لیے بھی فائدہ ہے. یعنی اس کا اسلام اچھا ہو جائے گا اگر وہ دوسروں کے معاملات میں نہ پڑے. اور آج معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر فیس بک اور سوشل میڈیا, یہ جڑ ہے. فیس بک, سوشل میڈیا, انسٹاگرام, یہ جو ہے, انسان دیکھتا ہے اس کی پروفائل میں کیا چل رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. نہیں, لا یعنی ترکہ ما لا یعنی, یہ آپ اور مجھ سے متعلق نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کون سی سیلفی لے رہا ہے, لائک کرو, اس پہ کامنٹ کرو. نہیں, یہ فضولیات ہیں, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. کہ آپ ان کو دیکھیں گے, آپ نے 1 گھنٹے میں فیس بک تو بند کر دیا, لیکن پورے 23 گھنٹے جو ہے وہ آپ اسی کے بارے میں سوچ رہیں گے, اور اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اور پھر آپ بھی اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں گے, اس تھکاوٹ میں لگائیں گے, اس چیز کو حاصل کرنے میں لگائیں گے, اور پھر وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو پھر آپ مایوس ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ جو فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں کہ جو میچز وغیرہ, کرکٹ میچز دیکھنا, کھیلنے کی بات نہیں ہو رہی, دیکھنا اور اس میں ہلے گلے لگانا اور اسٹیڈیم میں جا کے دیکھنا, وہاں پہ بے حیائی الگ ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے متعلق نہیں ہیں. تو ان چیزوں میں آکیوپائی کرے انسان جہاں پہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. میچ دیکھنا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے. اسی لیے صحابہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یعنی بہت افسوس ہوتا ہے اس شخص کو دیکھ کے, تو اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ نہ اس کو دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ حاصل کر رہا ہے. تو یعنی یہ میچ دیکھنا یا اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے ایسی انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹریولنگ وغیرہ کرنا, یہ سب جو ہے وہ نہ اس کی دنیا کے لیے فائدہ ہے نہ آخرت کے لیے فائدہ ہے. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی ریلیکس کرنا یہ دنیا کا تو فائدہ ہے, تو ہم کرکٹ میچز دیکھ کے ریلیکس کرتے ہیں, یا ہم مثال کے طور پر تھیٹر شوز دیکھ کے اور اس طرح کے ڈرامہ دیکھ کے اور اس طرح سے ٹریولنگ کر کے ایک بریک لیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیکس کرنے سے کہ اور بہت سے طریقے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ریلیکس کرنے کے بھی صحیح طریقے نہیں پتہ. ہم سمجھتے ہیں کہ کرکٹ دیکھ کے شاید ہم ریلیکس ہو جائیں گے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری جو جہاد ہے یہ ہمارا سفر ہے,
تو جہاد ہے یہ ہماری جو ہے وہ سیر و تفریح ہے، تفریح یہ سیر ہے ہماری. یعنی ایک انسان کے لیے ریلیکسیشن موڈ قرآن ہونا چاہیے، ایک انسان کے لیے ریلیکسیشن اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ریلیکس کرے انسان، یا خالی بیٹھ جائے کم از کم تھوڑا سا ریلیکس کرتے. میں بھی سمجھتا ہوں بعض اوقات جو ہے وہ قرآن عزیز بھی پڑھ کے انسان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن موڈ چاہیے ہوتا ہے تو وہ خالی بیٹھ جائے. یہ کس نے کہا کہ ریلیکس کرنے کے لیے ڈرامہ دیکھے یا ریلیکس کرنے کے لیے اس طرح کے کرکٹ میچز دیکھیں نا، اس میں دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. ریلیکس کے اور بہت سارے اچھے طریقے، واک پہ نکل جائے، ایکسرسائز کر لیے، بہت اچھے موڈز ہیں ریلیکسیشن کے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کرکٹ میچ دیکھ کے انسان اور سست ہوتا ہے اور جو ہے وہ نمازوں کی پھر چھوٹنے لگتی ہیں اور اللہ کی عبادات سے غافل ہوتا ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ ایسی امور میں سے ہیں کہ جن کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فیس بک ہو گیا اور اسی طرح شوز ہو گئے اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں وہاں کی باتیں، قیل و قال ہو گیا، یہ سب جو ہے وہ ترکہ ما لا یعنیہ میں آتے ہیں. یہ جیسے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو دل کی جو کھڑکیاں ہیں وہ 3 ہیں، آنکھیں، زبان اور کان. جو آپ یہاں پہ ان پٹ دو گے وہی دل میں جا کے بیٹھے گا اور دل پھر اسی انداز سے سوچے گا. تو اف یو وانٹ ٹو کنٹرول یور تھاٹس، اگر آپ نے اپنی فکروں کو کنٹرول کرنا ہے تو ان کھڑکیوں کو صحیح جگہ استعمال کیجیے. وہ چیز دیکھیے جو مطلوب ہے، جہاں پہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. یہ نہیں کہ فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں. فضول چیزیں دیکھیں گے تو پھر یہ دل میں آ کے بیٹھے گی اور پھر فکر آپ کے ذہن میں آئے گی، تو فکر چلنا شروع ہوگی. فکر چلے گی تو پھر آپ اس کے مطابق ایکٹ بھی کریں گے، سوچیں گے بھی اور کھڑے بھی ہوں گے اور بولیں گے بھی. تو یہ نہ کریں. اور اسی طرح زبان کو بھی دیکھ کے، یعنی کھڑکیاں جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان پٹ جو ہے وہ صحیح جانا چاہیے. ایسا نہیں بس جو بھی آ رہا ہے ان کو ڈالتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کی فکروں کو متاثر کرے گا. اور جب آپ کی فکر متاثر ہوگی تو آپ ان چیزوں میں پڑیں گے جو آپ سے متعلق نہیں ہے، جو آپ کو کنسرن نہیں کرتی. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ مفسدات القلب جو ہیں، یعنی دل کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کثرت النظر یا فضول النظر، بہت زیادہ یہاں دیکھنا. اب انسان بہت زیادہ یہاں دیکھے گا تو ایسی چیزیں دیکھے گا کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر جب بہت ساری چیزیں دیکھے گا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچے گا، یعنی فضول الفکر آئے گا، فکر بھی بہت زیادہ کرے گا، سوچے گا بھی بہت سارے، یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں میں آکیوپائی کرنا شروع کر دے گا جو اس سے متعلق نہیں تھی. تو فضول النظر ہے، فضول الکلام ہے، بہت زیادہ بولنا، یہ بھی مفسدات اور یعنی دل کو خراب کر دینے والی چیزوں میں سے ہیں. اسی طرح کثرت یا فضول الکلام ہے، بہت زیادہ کلام کرنا. فضول النظر ہے، فضول الطعام ہے، کثرت الطعام ہے، کثرت النوم ہے، بہت زیادہ سونا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دل کو فاسد کر دیتی ہیں یا دل کو خراب کر دیتی ہیں. اور جب دل فاسد ہو جاتا ہے تو وہ صحیح چیزوں میں اپنے آپ کو آکیوپائی نہیں کر سکتا اور جو نفع مند ہیں اپنے آپ کو آکیوپائی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملوں میں، اور آپ یقین مانیں کہ اگر آپ صرف جو آپ سے ریلیٹڈ چیزیں نا، اگر آپ صرف اپنے آپ کو ان میں آکیوپائی رکھیں گے تو ایک تو آپ کا اسلام دینی فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ آپ اسٹریس فری لائف ہوں گے. آپ کو بہت زیادہ یہاں وہاں کی ٹینشن نہیں ہوگی، یہاں وہاں کی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوگی. اچھا ایک بات امپورٹنٹ ہے جو کہ میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اس حدیث میں فال نہیں کرتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے آپس کے اپنے مسئلے ہیں، جی ان کا آپس کا اپنی پرسنل چوائس ہے، پرسنل فریڈم ہے، ان کو جو چاہیں کرنے دیں، ہم امر بالمعروف نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو جو تم سے متعلق نہیں ہے. نہیں، یہ ہم سے ہی متعلق ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہم سے ہی متعلق ہیں، یہ کنسرن کرتا ہے ہمیں. تو اگر مثال کے طور پر کسی شخص کا گھریلو معاملات میں وہ الجھا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں. آپ اس کو اگر وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں، اور اس کو اور اسی طرح اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی وہ پرسنل فریڈم نہیں ہے، بلکہ آپ انٹرفیئر کریں. یہ ترکہ ما لا یعنی ہی میں نہیں آتا، بلکہ یہ انٹرفیئر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کام میں آتا ہے. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہاں پہ جو بات ہے وہ دوسرے معاملات ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں نے آغاز میں واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.